امی جان حضرت عائشہ الطاہرہ المطہرہ حبیبۃ النبی زوجۃ النبی جنتی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ صدیق اکبر کو ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بلا کے لاؤ، میں خلافت لکھ دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں یہی خلیفہ ہوگا۔ پھر آقا نے فرمایا جانے دو، اللہ فیصلہ یہی کرے گا کہ صدیق اکبر خلیفہ بنے، لوگ اس میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے، صدیق اکبر ہی کا بننا طے ہے۔ اس لیے میں کہوں یا نہ کہوں، میں لکھوں یا نہ لکھوں، پھر بھی صدیق اکبر ہی خلیفہ بنے گا۔ اور جو کہتے ہیں کہ عمر حائل ہو گئے اور عمر نے لکھنے نہیں دیا، ورنہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا ہوتا حضرت علی کی خلافت، لیکن عمر نے روک دیا تو حضرت علی کی خلافت نہیں لکھی گئی، اس لیے پہلے نمبر پہ نہیں آئے تو چوتھے نمبر پہ آ گئے، اور چوتھے نمبر پہ آئے تو پہلے اور دوسرے پہ جو گڑبڑ ہوا تھا کہنا سب صحیح کر دیا، کہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر ایسے ہی گڑبڑ ہوا تھا اور یہی معاملہ تھا تو عمر تو جا چکا تھا نا کہ قبر میں سے بھی واپس نکل آتے۔ جب عمر جا چکے ہیں تب صدیق اکبر، تب حضرت علی کو خلافت ملی ہے نا، تو بعد میں کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی میری خلافت لکھی جانی تھی، لیکن عمر نے گڑبڑ کر دیا اس لیے نہیں لکھی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی لکھوانا مناسب اس لیے نہیں سمجھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کہا کہ لکھوا لو، کہیں تمہاری خلافت لکھ دی جائے۔ کہنے لگے ارے چچا جان چھوڑیے، کہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ لکھ دے کہ تم خلیفہ نہیں بن سکتے ہو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری کوئی نسل میں کبھی کوئی خلیفہ نہیں بنے گا۔ یہ تھا راز جسے حضرت علی نے سمجھا، یہ تھا راز جسے عمر فاروق نے سمجھا، اور یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ عمر فاروق حضرت علی کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، خود حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی ہیں، اور بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، اس سے شادی ہوتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، ان کی کتاب ہدیۃ المہدی میں بھی یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت عمر سے کی ہے۔ ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، پیٹ میں مروڑ شروع ہوا، کوئی ٹکیا نہیں ملی جس سے ان کا دست رک جاتا، مجبور ہو کر کے انہوں نے حاشیہ لگایا ہذا اول فرج غصبنا، یہ پہلی وہ شرمگاہ ہے جو ہم سے چھین لی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے ان کی بیٹی کو چھین لیا۔ ارے علی کیا کر رہے تھے؟ ان کی بیٹی غصب کر لی گئی۔ کیسی کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارا اسلام کہاں ہے؟ تمہاری سوچ کیسی ہے؟ تمہاری فکر کیسی ہے؟ تمہاری غیرت کا، تمہاری حمیت کا جنازہ نکل چکا ہے، تمہاری شہ رگ نہیں، تمہاری رگ حمیت کٹ چکی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں میں نے سوچا خشیت ان یسبقنی، خطرہ اس بات کا ہوا کہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہو جائے، آقا کہیں دنیا سے چلے نہ جائیں۔ اور معاملہ کیا تھا؟ وَكَانَ رَاسُ بَيْنَ عَضُدِي وَزِرَاعِي، آقا کا سر اقدس میرے باہوں میں تھا، میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مجھے گوارا نہیں تھا میں چھوڑ کے چلا جاؤں، آقا وفات پا جائیں۔ میں نے کہا بولیے، میں نے کہا کہیے، میں نے کہا کہیے، میں یاد کروں گا، میں نے کہا بولیے، میں حفظ کروں گا، میں نے کہا کہیے، میرا سینہ لکھے گا، میں نے کہا کہیے، میرے سینے پہ نقش ہوگا، میں نے کہا بولیے، میرے سینے پہ نقش کل حجر ہوگا، بعد میں نوٹ کیا جائے گا، بعد میں لوگوں کو بتایا جائے گا، لوگ اسے قبول کریں گے۔ علی سچا ہے، علی جھوٹا نہیں ہے، اس کا نبی سچا ہے۔ اگر نبی کو لکھوانا تھا، نبی رکنے والا نہیں ہو سکتا کسی کے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ نبی کو یہ حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جو کچھ آپ پر وحی کی جا رہی ہے، جو کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسے آپ بیان کر دیجئے، اسے پہنچا دیجئے، کسی سے ڈریے نہیں، جھجکیے نہیں۔ فاصدع بما
تؤمر وأعرض عن المشرکین، جو کہا جا رہا ہے آپ کھلم کھلا اس کا اعلان کیجئے، اسے بیان کیجئے، کسی سے جھجکیے نہیں، کسی سے دبیے نہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا، آپ نے پہنچانے کا حق نہیں ادا کیا۔ اگر لکھوانا اتنا ہی ضروری تھا تو آقا عمر فاروق کو بھی لکھواتے، اگر لکھوانا اتنا ہی ضروری تھا تو آقا علی کو بھی لکھواتے، لیکن پتہ چلا لکھوانا ضروری نہیں سمجھا گیا، اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے پر اکتفا فرمایا۔ حضرت علی نے نوٹ کیا اور اسے ہمارے اور آپ تک پہنچایا۔ اور یہ کیوں کیا؟ دونوں صحابی نے، دونوں بزرگوں نے وہی کیا جو ایک جانثار کو کرنا چاہیے، جو ایک ہمدرد کو کرنا چاہیے، جو ایک غمگسار کو کرنا چاہیے، جو ایک محبتی کو کرنا چاہیے، جو ایک سمجھدار کو کرنا چاہیے، جو ایک عقل مند کو کرنا چاہیے، جو ایک سمجھدار شخص کو انجام دینا چاہیے، وہی کارنامہ عمر فاروق نے کیا، وہی کام حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا۔ آقا کو تکلیف نہ پہنچے، ہر شخص چاہتا ہے ہمارے مریض کو کسی طرح سے ڈسٹرب نہ کیا جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک باپ بیمار ہوتا ہے، اس کا سڑا ہوا بیٹا بھی جب تیمارداری پہ لگتا ہے، باہر عظیم سے عظیم، بڑا سے بڑا مہمان آ جاتا ہے، بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا ابھی لیٹے ہیں، ابا ابھی سوئے ہیں، رات میں اچھی نیند نہیں آئی، طبیعت اچھی نہیں ہے، اس لیے ہم جگا نہیں سکتے، اس لیے ہم اٹھا نہیں سکتے، اس لیے ہم بلا نہیں سکتے، آپ کو ملنا ہوگا، آپ دوسرے ٹائم آئے گا۔ ہم مانتے ہیں آپ قریبی ہیں، ہم مانتے ہیں آپ معزز ہیں، ہم مانتے ہیں آپ بڑے آدمی ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کی عظمت ہمارے دل میں بہت ہے، لیکن مجبوری ہے، ابا کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام ابا کے سردار ہیں، ان کو کیسے ڈسٹرب کیا جائے، ان کو کیسے پریشانی میں ڈالا جائے؟ اس لیے نہ عمر فاروق نے لکھنے دیا، نہ حضرت علی نے لکھنے کا موقع دیا، بلکہ کہا آپ کہیے، ہم نوٹ کرتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكَانَ يُوصِي الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ